بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ ہم بات کر رہے ہیں سورہ کہف کی۔ سورہ کہف پارہ نمبر 15 اور 16 میں ہے۔ رکوع اس میں 12، کل آیات 110 ہیں، کلمات اس میں 1577، حروف اس میں 6360 ہیں۔ آیت نمبر 18 کا ترجمہ یہ ہے کہ اور آپ خیال کریں گے کہ یہ بیدار ہیں حالانکہ وہ سو رہے ہیں، اور ہم انہیں دائیں اور بائیں کروٹ بدلاتے رہتے ہیں، اور ان کا کتا غار کے دہانے پر دونوں ٹانگیں پھیلائے ہوئے ہے۔ اگر آپ انہیں جھانک کر دیکھیں تو ان سے ضرور الٹے پاؤں بھاگ نکلیں اور ان کی دہشت آپ کو گھیر لے۔ ان کو کروٹ بدلتے دیکھ کر یہ خیال کرنا قرین قیاس ہے کہ یہ بیدار ہیں حالانکہ وہ محو خواب ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ان کی آنکھیں کھلی ہوں۔ دیکھنے والے یہ خیال کریں کہ یہ لوگ بیدار بھی ہیں اور بیداروں کی سی حرکتیں بھی نہیں کر رہے ہیں۔ اس صورتحال کو دیکھ کر ایک خوفناک تصور ذہن میں آئے گا اور انسان وہاں سے بھاگنے میں ہی اپنی سلامتی تصور کرے گا۔ واضح رہے کہ بہت سے مقامات پر قرآن کا یہ طرز خطاب رہا ہے کہ ایک مطلب کو عام لوگوں کے لیے بیان کیا جاتا ہے، لیکن خطاب اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا جاتا ہے۔ سامعین محترم، یہاں بتایا جا رہا ہے کہ تم انہیں دیکھو تو خیال کرو کہ وہ جاگ رہے ہیں، کیونکہ ان کی آنکھیں اس طرح کھلی ہوئی ہیں کہ گویا آگے کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور ان کے جسم بالکل تر و تازہ ہیں، اور ان کے رگ و ریشہ میں خون گردش کر رہا ہے، اور پھر وقتاً فوقتاً کروٹیں بھی بدلتے رہتے ہیں۔ لہٰذا انہیں جھانک کر دیکھنے والا یہی خیال کرتا ہے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں۔ کتا اگرچہ فقہی نقطۂ نگاہ سے حرام ہے اور نجس بھی، مگر اس کی وفاداری، پہرے داری اور آقا پرستی ضرب المثل کی حیثیت رکھتی ہے۔ یقیناً کسی شرعی ضرورت کے تحت ہی ان کے پاس ہوگا۔ علاوہ بری کتا رکھنے اور پالنے کی مخالفت اسلام میں ہے، لہٰذا عین ممکن ہے کہ مسیح کے دین میں ممنوع نہ ہو، یا پھر جائیداد اور مویشیوں کی حفاظت کے لیے رکھا ہو۔ الغرض جب ان صالح نوجوانوں نے شہر سے ہجرت کی تو ان کا وفادار کتا بھی ساتھ ہو لیا، اور جب وہ غار میں داخل ہوئے تو وہ غار کے دہانے پر اپنے بازو پھیلا کر بیٹھ گیا۔ فرزند رسول امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اصحاب کہف والرقیم ایک جابر اور ظالم بادشاہ کی حکومت میں رہتے تھے، جو اپنی رعایا کو بت پرستی پر مجبور کرتا تھا، جو انکار کرتا تھا اس کو قتل کر دیتا تھا، جبکہ یہ چند جوان تھے جو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ ایک دن مجبوراً شکار کے بہانے سے یہ لوگ شہر سے باہر نکلے۔ راستے میں انہیں ایک چرواہا ملا جسے انہوں نے اپنے ساتھ لینا چاہا تو وہ ساتھ ہوا، اور اس کا کتا بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ جب یہ جوان ایک غار میں جا کر سوئے تو یہ کتا اس غار کے دروازے پر اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے سو گیا۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جنت میں 3 جانوروں کے سوا کوئی جانور داخل نہ ہوگا: بلم باور کا گدھا، حضرت یوسف علیہ السلام والا بھیڑیا جس نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتایا تھا کہ میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں کھایا، اور اصحاب کہف کا کتا۔ اصحاب کہف کے نام ہیں مکسل مینیا، تملیخا، مرتوس، نینوس، سارنوس، وربونس اور کشو تبنونس، یعنی چرواہا جو تھا۔ تفسیر مجمع البیان سے اس کا حوالہ لیا گیا ہے۔ اصحاب کہف کے کتے کا نام جو ہے وہ قطمیر تھا، اور اس کا رنگ ابلقی یعنی سیاہ و سفید تھا۔ تفسیر انوار النجف سے یہ حوالہ لیا گیا ہے۔ جناب امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اصحاب کہف 6 افراد تھے۔ دقیانوس بادشاہ نے ان کو اپنا وزیر بنا رکھا تھا۔ ایک دفعہ فوجی کمانڈر نے اسے بتایا کہ ایران کا لشکر اس کی سرحدوں میں داخل ہو چکا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کانپنے لگا اور اس کے سر کا تاج زمین پر گر گیا۔
اس کے وزیر تملیخا نے دل میں سوچا کہ بادشاہ کا دعویٰ خدائی غلط ثابت ہو گیا، کیونکہ اس کے اوپر دوسرے بادشاہ کے حملے کا خوف طاری ہے، پھر یہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ چنانچہ بادشاہ کے دیگر وزیر تملیخا کے گھر جمع ہوئے۔ تملیخا نے ان سے کہا کہ میں نے اس بلند آسمان پر بہت غور کیا کہ یہ بے ستونوں کے کیسے قائم ہے۔ میں نے زمین کی طرف دیکھا اور اپنے آپ سے پوچھا کہ کس نے اسے پانی سے باہر نکالا اور پھیلایا ہے۔ غرض میں نے ہر شے پر غور و فکر کے بعد یہ نتیجہ نکالا کہ ضرور کوئی عظیم المرتبت طاقت ہے جو سب نظام چلا رہا ہے، اور وہ دقیانوس تو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ سب وزیروں نے تملیخا کی تائید کی اور اس شہر سے بادشاہ کے خوف سے نکل کھڑے ہوئے۔ دوران راہ ایک چرواہا ملا، وہ ہم خیال ہو کر ان کے ہمراہ چل دیا، اس کا کتا بھی ان کے ہمراہ چل دیا۔ پھر یہ سب پہاڑ کی ایک غار میں جا چھپے اور خدا نے ان پر موت جیسی نیند طاری کر دی۔ کتا غار کے دہانے پر بیٹھ گیا۔ جی سامعین گرامی، یہ تھا سورہ کہف کی 18ویں آیت کا ترجمہ۔ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کمنٹ کر کے اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ سے پھر ملاقات ہوگی سورہ کہف کی دوسری مزید آیات کے ترجمے کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اللہ نگہبان۔